ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اب کے میزبان افضال احمد کا سلام۔ آئیے دیکھتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ تمہارے یتیموں کو رونے پر سزائیں تو نہیں دی جاتی، تمہاری بہنوں کو رسیوں سے باندھ کر گلیوں اور کوچوں میں تو نہیں پھرایا گیا نا، تمہارے لاشے کو پامال تو نہیں کیا گیا نا۔ تمہیں یقین ہے کہ اگر مر جاؤ گے تو کسی نہ کسی طرح تمہارے دوست رشتہ دار تمہیں دفن کر دیں گے، تمہیں کفن دیں گے، تمہاری تکریم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اپنے غموں پر رونا کیسا؟ فبکی للحسین، حسین پر رو لیا کرو جب کسی غم پر تمہیں رونا آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منشور ہے عشق و عاشقی کا۔ اللہ اکبر، جو امام رضا دے رہے ہیں۔ سلسلہ یہ چلتا رہا سیرت معصومین میں، یہاں تک کہ اب امن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے بہرحال، لیکن خود زیارت نائیہ جو منسوب ہے سرکار صاحب الزمن سے، وہ اپنے جد کا مرثیہ ہے جو وہ امام عہد غیبت میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک جملہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ سارا مرثیہ سلام ہی سلام ہے امام حسین پر، بزرگان تو جانتے ہیں، سلام ہو اس پر کہ جس کی ریش اس کے خون سے رنگ دی گئی، سلام ہو ان پر جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام ہو ان پر جن کو بعد قتل فوراً لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ان چہروں پر کہ جن کی رنگت سفر کے دوران تبدیل ہوتی رہی۔ مولا سکینہ کے نیل دیکھ پھر فرماتے ہیں کہ کاش میں اس وقت ہوتا، اے میرے جد مظلوم، تو اپنے آپ کو آپ پر نچھاور کر دیتا، ارے میں تلواروں میں جا کر ان کی باڑ میں خود کو جھونک دیتا، اے مولا میں کاش اپنے آپ کو آپ پر فدا کر دیتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مگر اب جب وقت نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے تو میں صبح و شام آپ پر آنسو بہاؤں گا، اور وہ آنسو ایسے ہوں گے کہ میں اپنے دل سے خون رویا کروں گا آپ کی مظلومانہ شہادت پر۔ یہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا امام۔ برائے تاجیل امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، میں جو مسلسل سوال اٹھا رہا ہوں، اتنا اجر، اتنا ثواب، اس عزاداری کو ہمیں، مچھلی کو بعض اوقات آپ پانی کی خصوصیات بتائیں نا، اس کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا کیونکہ اس نے اس پانی کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں۔ اسی لوگوں میں سے کسی نے کہا، اگر صاحب اس کے انتقال کے بعد ہم میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور عالم رویا میں اس سے سوال کیا کہ تیرے حساب کتاب کا کیا ہوا، تیرے حساب کتاب کا کیا ہوا؟ تو جواب دیا کہ وہ کوئلہ جو حسین کے نام پر ڈالا تھا وہ کام آ گیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وہ کوئلہ، میں کہہ رہا ہوں کوئی کام چھوٹا نہیں، ایک تنکا بھی اگر آپ فرش اعضاء کو صاف کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو حسین کی ماں دیکھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل بیت محمد صلوات، صلی علی محمد علیہ محمد۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنی عرائض کو میں ختم کرنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن اب نکات بھی ہیں۔ بہرحال اگر آپ کی توجہات ہیں اور آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک دفعہ میں ایک نقطہ اور پڑھوں گا۔ محمد وآل بیت محمد صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ رائے دوستان فارسی زبانہ، امیر القاسم بیگم کے
تو این کارهای عزاداری هیچ کار غیر مهم نیست. هرچی کوچک باشد مادر حسین میبینه و مینویسد اینو، این کارها رو، و انشاءالله شما یه روزی یک روز خواهید دید این کارها رو و اجر از ایشون انشاءالله خواهید گرفت از این کارها. درسته؟ از آقای بهجت شنیدم این واقعه رو. رحمت واسعہ ایک کتاب ہے جو پرنٹ ہوئی ہے، آقا بہجت کے مؤسسے نے خود پرنٹ کیا. کریڈیبلٹی کسی چیز کی نا اگر جانچنی ہو تو خود ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے اس کتاب کو پرنٹ کیا. اگر نہ دیکھا ہوتا تو نہ پڑھتا. اب بات یہ ہے کہ حسین سب کا ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کل کائنات کے لیے. دیکھیں رحمت للعالمین کہا نا اپنے نبی کو، عالمین کے لیے رحمت. صحیح ہے نا. اب اس رحمت سے جو استفادہ کرے، یہ تو ظرفیت ہے نا اپنی اپنی. اسی طرح حسین ابن علی ہے جو پھنس رہا ہے مختلف امتحانوں میں، اس کے لیے راستہ حسین نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے، درد کے ذریعے سے، کیونکہ انسان شاید عقل و منطق و فکر میں مشکل سے بات کو سمجھے، لیکن درد کے ذریعے سے حسین ابن علی انسان کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آقا بہجت نقل کرتے ہیں کہ ہندو تاجر تھا جس کا یہ وتیرہ تھا کہ ہر سال محرم آنے سے پہلے کچھ رقم اپنے کسی جاننے والے شیعہ کو دیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میری طرف سے عزاداری میں لگا لیجئے گا. دیکھیں بہت سے دوستان نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عزاداری کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آسان کام نہیں ہے، اور جن کے مزید ایمبیشنز ہیں کہ اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے اور اچھے شان سے کیا جائے، ان کے لیے انشاءاللہ موٹیویشن کے طور پہ یہ واقعہ ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا. تو آقا بہجت نے نقل کیا کہ ہندو تاجر کا یہ وتیرہ تھا کہ ہر سال محرم سے پہلے ایک رقم کو وہ ریزرو کر دیا کرتا تھا عزاداری ابا عبداللہ کے لیے. مثلاً تصور کریں کہ 1 لاکھ، تو اس کے جو ہندو دوست تھے دیگر لگے یار اتنی رقم، بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. کہنے لگے اس کا آپ کو بہرحال وہ باز نہیں آیا، کرتا رہا. 1 سال آیا محرم سے پہلے اور کہنے لگا مثلاً 10 لاکھ دوں گا اس سال. تو اور زیادہ وہ دوست پریشان ہو گئے کہ ہم تو پہلے ہی جو رقم لگا رہے اس پر تنبیہ کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو، تم نے اور زیادہ کر دیا. تو اس نے اس داستان کو نقل کیا کہ میں ایک نئے کارخانے کا افتتاح کر رہا تھا. ایک مشین ہم نے لگائی، وہ افتتاح جو ہوتا ہے پہلی بار اوپننگ چلاتے ہیں آپ، تو وہ عمل میں انجام دینے گیا اس مشین کو سٹارٹ کرنے. میرا دامن پھنس گیا اس مشین میں، اور اب میں جا رہا ہوں اپنے لباس یعنی کھینچ رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس جگہ اب گیا کہ جو میرا بچنا ناممکن ہے. میں مشین کے اندر جا رہا ہوں. اچانک ایسا ہوا کہ کسی نے مجھ کو گھسیٹا اور اٹھا کے پھینک دیا. اب ایک دم سے یہ جو معاملہ پیش آیا تو میں حواس باختہ ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. ایک دم سے ہوش واپس ٹھکانے آئے تو میں نے دیکھا کہ دور سے مجھے ایک پرچھائی نظر آ رہی ہے، کوئی جا رہا ہے. تو میں نے پکار کر کہا کہ آپ کون ہیں کہ جس نے مجھے بچایا؟ تو کہنے لگے وہ جس کی عزاداری کے لیے ہر سال 1 لاکھ دیا کرتا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. بس اس سال سے اب 10 لاکھ دیے جائیں گے. تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی کسی کا رکھتے نہیں ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی غرض سے انویسٹ کریں، پھر دیکھیں کیسے پلٹ کر آتا ہے.
آپ دیکھیں اپنی زندگی میں کہ کس کس شکل میں وہ پلٹ کر آئے گا. اور اس اسٹاک ہوم میں ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے ایسے اقدامات کر جائیں آپ کہ جو آپ کے لیے ثواب جاریاں ہوں محشر تک. ایک چھوٹا سا پودا آپ لگائیں گے، جب تک وہ درخت بنے گا، پھل دے گا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں مسلسل اس وقت انٹریز ہو رہی ہوں گی جب آپ کو شدید ضرورت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، تو اس غرض سے آپ جماعتوں کا ساتھ دیں، جو افراد منعقد کر رہے ہیں عزاداری کو ان کا ساتھ دیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ آپ کے کبھی کام آ گا. ایک دفعہ صلوات بھیج دیگا موضوع برائے دوستان فارسی زبان. ہاں قاسم بیگیم کے ہر کسی کے پول خارج میں کنے برائے عزاداری ابا عبداللہ یہ روزی بار میں کر دے و چند برابر می شود انشاءاللہ تعالی، چون اہل بیت احسان کثیر و مثلا نگه می نمیدارن اونجور این بر می گرده به شما، یہ خیری چند برابر میشه بر می گرده، اینجوری گفتیم. بعد آخرش ہمیں وہ سوال جو مسلسل کر رہا ہوں، کیوں 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 اتنی عزاداری 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 کربلا کے بعد سے، کربلا سے پہلے سے عزاداری ہے کیا آخر؟ دیکھیں پروردگار کا ایک ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایجنڈا کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں اس نے بیان کر دیا. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے، کیوں بھیجا؟ آگے کہتا ہے کہ تاکہ وہ اس کو دوسرے ادیان پر غلبہ عطا کرے. یہ ہے ایجنڈا. کیا ایجنڈا ہے؟ کہ وہ اس دین کو چاہتا ہے کہ غالب کر دے دوسرے ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے. ٹھیک ہے، اب یہ دین کا جو غلبہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا پر یہ دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پوری دنیا کا کنٹرول اس کے خلیفہ کے ہاتھ میں آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ایجنڈا سمجھ میں آ گیا. ایجنڈا اس کا یہ ہے کہ یہ دین غلبہ پائے. کس طرح سے غلبہ پائے؟ کہ اس پوری دنیا کا جو کنٹرول ہے وہ اس کے خلیفہ کے ہاتھ میں آ جائے. اسی لیے یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر قیامت میں ایک روز بھی رہ جائے گا تو پروردگار اس مہدی کو ظاہر کر کے رہے گا. ایک روز بھی رہ جائے گا، بتلا یہ رہا ہے کہ وہ جو میرا ایجنڈا ہے نا وہ میں پورا کر کے رہوں گا. خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ٹھیک ہے، وہی باتیں ہیں، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے، چاہے مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے. دین سے آپ کو لاکھ فرار کرنا چاہیں دنیا والے، پروردگار کہہ رہا ہے ایک روز بھی اگر میری قیامت میں رہ گیا تو وہ حکومت قائم ہو کر رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، ایجنڈا تو سمجھ میں آ گیا. اس ایجنڈے کا عزاداری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ظہور کا عزاداری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس یہی آج کا جو خلاصہ ہے سارا وہ یہ ہے. آغا پناہیان ہمارے دور کے استاد پناہیان بڑے بزرگ ہیں، اور خاص طور پہ جوانوں کو ایسا ہے کہ جیسے میگنیٹ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایسے جڑے رہتے ہیں جوان. آقا فرماتے ہیں کہ میں اس خطبے کو حضرت صاحب الزمن کے سنا کرتا تھا. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا مولا کے ساتھ. کہ جس میں امام ظہور کے بعد فرمائیں گے کہ اے اہل عالم، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟
کہ خطبہ سرکار ظہور کے بعد ارشاد فرمائیں گے مکہ میں خانہ کعبہ میں. تو سوال بہرحال یہ تھا کہ کیوں نام حسین ابن علی کا لیں گے؟ آقا پناہیاں کہہ رہے ہیں یہ میری زندگی گزر رہی ہے اس سوال میں کہ کیوں سرکار کا نام لے لیتے آپ، کیوں مولا حسین کا نام؟ کہنے لگے جیسے جیسے یہ اربعین حسینی کا اجتماع رونق اختیار کرتا گیا اور اب جس مقام پر اربعین کھڑا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا یا حسین یا حسین یا حسین سن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کو جو اس کی توضیح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ تو سمجھ میں آ گیا بھائی کہ کوئی کاز ہے جو باقی ہے. جب یا حسین باقی ہے تو حسین کا کاز باقی ہے. حسین کا کاز کیا ہے؟ کیوں نکلے حسین ابن علی گھر سے؟ کہ یزید جیسے لوگ حاکم نہ بنے. ماشاءاللہ خلیفۃ اللہ کے ہاتھ میں اس دنیا کی مہار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حسین کا ایجنڈا بھی سامنے. تو یہ غم کو باقی رکھنا، حسین کے کوس کو باقی رکھنا. یہ کیوں خاک شفا کے دانے آج بھی روزے عاشور لال ہو جاتے ہیں گھروں میں، عزا خانوں میں؟ پاکستان میں ہماری روایت ہے کیوں سرخ ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے خون کا جب تک انتقام نہیں لیا گیا شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ نے داستان سن رکھی. پھر وہ آیا بادشاہ اور اس نے قاتلوں کو پکڑا لیکن پھر بھی خون بند نہیں ہو رہا تھا. پھر داستان طویل ہے، کسی نے کہا نہیں وہ ایک خاتون ہے مثلا جو انوالو ہے، وہ ابھی بھی کسی گاؤں میں چھپی ہوئی ہے، اس کو بلایا گیا، اس کے بعد وہ خون رکا. سن رکھی ہیں آپ نے داستانیں. کیوں آج بھی پتھروں سے خون ابل رہا ہے؟ میوزیم میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے کربلا کچھ سال پہلوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں جا کے، تازہ خون ابل رہا ہے. یہ کیا ہے جو ابھی تک باقی ہے؟ حسین کا انتقام باقی ہے. ٹھیک ہے، اور انتقام قاتلوں سے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہترین انتقام کیا ہے کہ جو حسین چاہتے تھے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو کہنے یہ لگے کہ جیسے ہی اب دنیا یا حسین سے اتنی مانوس ہو چکی ہوگی کہ جیسے ہی مولا آ کر کہیں گے میں اس حسین کا بیٹا ہوں، لوگ فوراً کنیکٹ کر جائیں گے کربلا کا انتقام لینے والا آ گیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. ایک نقطہ یہ عزاداری کے جو اسرار و رموز ہیں ان میں سے ایک سر یہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دائرے کو وسیع کر رہی ہے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، یہ مکتب اہل بیت میں جو لوگ آ کے شامل ہو رہے ہیں، اگر یہ یا حسین آپ نہ کر رہے ہوتے، سڑکوں پہ نکل کر جلوس نہ نکال رہے ہوتے، روحوں کو جھنجھوڑ نہیں رہے ہوتے کہ جاگو حسین قتل ہو گئے، تم اپنی زندگیوں میں مست ہو، مگن ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کا نواسہ تھا حسین ابن علی، تو تمہارے کان پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ آپ جھنجھوڑ رہے ہیں روحوں کو. تو روحیں ہیں جو بیدار ہو رہی ہیں اس عزاداری کی وجہ سے. اگر یہ شور و غل جس کو بزرگان کہتے ہیں جس مکتب میں نہیں ہوتا، یا حسین کا شور ہے کہ جس نے مکتب اہل بیت کو زندہ رکھا ہوا. اور کبھی انسان کو خیال آتا ہے شاید کہ شاید میں ہوں کہ جو اس غم کو باقی رکھے ہوں. الٹا ہے عزیزان گرامی، یہ غم ہے جس نے ہمیں قوم کی شکل میں باقی رکھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ کے لہو سے دیواریں بنوا دی گئیں، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے. آپ کے کیسے باقی ہے آپ آج تک کیسے باقی ہیں؟ جہاں چاند محرم ہوگا آپ حسین کا ذکر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جمع ہوں گے. 4 ملیں گے، 8 ملیں گے، 10 ملیں گے. ویرانی ترین جگہ پر اگر 2 عزادار ہوں گے، 1 عزادار ہوگا، حسین کا ذکر باقی رکھے گا. اسی طرح آج ہم جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ہماری، چاہے آپ کا علمدار روڈ ہو، ہزارہ ٹاؤن ہو، کس بنیاد پر بنا رہے ہیں آپ؟ ایک حسین کے ماننے والے ہیں. اسی لیے ہے نا. اسی طرح ہمارے کراچی میں ایک امام بارگاہ بنتی ہے، اس کے ارد گرد لوگ گھر خریدنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً قوم بننا شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے حسینی گاؤں بننے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہوتا ہے اس یا حسین نے ہمیں قوم کی شکل میں زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس دائرے کو وسیع کرتا جا رہا ہے، غیر آ کر مل رہے ہیں، دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، صاحب الزمن کا کام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی نکتہ؟
اور بھائی عجیب نہیں ہے یہ بات کہ تصور غیبت جو ہماری نگاہ میں ہے نا، ایکٹیو غیبت اور پیسو غیبت کا جو ڈسکشن ہے، اتنی طویل غیبت کے رازوں میں سے ایک راز کیا ہے کہ وہ غیبت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام بڑا ہے. تو وہ ہے کام کیا ہے، سب سے بڑا جو میجر کام ہے وہ ایک ہادی ہے، اس کا کام ہدایت کرنا. تو وہ ہے جو اس عزاداری کے تھرو قلوب کی ہدایت کر رہا ہے اور اپنے لشکر کو بنائے جا رہا ہے، بنائے جا رہا ہے، بنائے جا رہا ہے. ایک روز میں ظہور نہیں ہوگا عزیزان گرامی. یہ 1250 سال کی محنت مسلسل اسی لیے ہے کہ آج پاکستان میں کم از کم جس طرح سے یا حسین ہو رہا ہے اور جتنے غیر افراد آ کر حسین ابن علی سے ملحق ہو رہے ہیں. ایک عالم دین کا جملہ دیکھ رہا تھا کہ 40 سال میں نے یہ نہیں دیکھا منظر کہ اتنی بڑی تعداد میں اب وہ شیعہ سنی کا فرق مٹتا جا رہا ہے، اب حسینی اور یزیدی کا فرق آ رہا ہے. برائے سر سلامتی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد اجل فرجہم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بس عزیزان گرامی، یہ کام غیبت میں سرکار یقیناً انجام دے رہے ہیں. اور کیسے نہ ہو کہ اس علی کے وارث ہیں کہ جس نے کہا تھا میں وہ ہوں جو باطل کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر سے حق نکال لیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. پتہ چلے گا جب کہیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. دوستان فارسی زبانہ گفتیم کے حاصل ان چیروئی بحث این بود که بالاخره خدا میخواد این دین اسلام تو کل جهان غلبه پیدا میکند و اون غلبه فقط از طریق حکومت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله. اللهم صل علی فرجه. صورت خواهد گرفت و بعد گفتیم که عزاداری این دایره اهل بیت رو داره گسترش میداد. بعد خیلی از غیر شیعه الان میان ملحق میشن به اهل بیت به همین برکت عزاداری ابا عبدالله. و یکی از حکمت عملی این یک حکمت عملی است که اهل بیت داشتن اون موقع مثلا بنیانگذار بودن برای این چیز که یک روز انشاءالله ثمره این عزاداری، یکی از ثمرهای این عزاداری انشاءالله به شکل ظهور حضرت حجت انشاءالله ما خواهیم دید. یک درود بر محمد و آل محمد. پروردگار آپ کی سماعتوں کو قبول کرے، آپ کے خلوص کو قبول کرے. آج ہم نے کوشش کی کہ ماہ محرم کا استقبال ابا عبداللہ کی عزاداری کے ذکر سے کریں. سوچیں کہ کیوں اتنا زیادہ اسٹریس حضرات معصومین نے اس عزاداری پر دیا. عزیزان گرامی، ایک روز مدینہ کی مسجد تھی جس میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ امام حسین تشریف فرما تھے. قاصد آیا حاکم مدینہ کی طرف سے، کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے. مولا نے فرمایا کہ ابھی ہم مصروف ہیں، کہہ دو کہ پھر آئیں گے. قاصد چلا گیا. عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ کے خیال میں کیا بات ہوئی ہے جو اتنی رات کو اس نے طلب کیا. علم امامت نے ظہور کیا اور مولا نے فرمایا کہ شام کا حاکم مر گیا ہے، اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ بنا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے طلب کیا گیا. کہنے لگے یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر کہ فرزند رسول نہ جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنی جان بچا کر نکل جائیے.
جواب دیا مولا نے کہ ابن زبیر، حسین وہ نہیں ہے جو رات کی تاریکی میں نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پھر آیا قاصد فرزند رسول، پھر بلایا ہے۔ بہرحال امام مسجد سے اٹھے، بنی ہاشم کے جوانوں کو طلب کیا، ان کو جمع کیا، صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے ساتھ چلو، جب تک میری آواز بلند نہ ہو باہر میرا انتظار کرنا۔ ٹھیک، تشریف لے گئے، اور جب اندر گئے تو حاکم مدینہ نے، والی مدینہ نے عزت احترام کیا، سامنے خط رکھ دیا یزید کی طرف سے۔ کہنے لگا فرزند رسول، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے بیعت کا تقاضا کروں، اور اگر آپ بیعت نہ کریں تو آپ کا سر قلم کر کے اس کو بھیج دوں۔ امام نے فرمایا کہ رات کو جو بیعت ہے وہ تو مناسب نہیں ہے اس سیکریسی میں، صبح ہونے دو، پھر غور کریں گے کہ کون بیعت کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایگری کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ صبح جب ہو جائے تو پھر بتائیے گا کہ کیا ہے۔ مولا اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ مروان ابن حکم، اہل بیت کا بدترین دشمن، وہاں پر موجود تھا۔ جیسے ہی امام جانے لگے اس نے کہا کہ والی مدینہ سے کہ آج اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، بس یہی موقع ہے کہ حسین کا سر قلم کر دے۔ ایک مرتبہ حسین کو جلال آ گیا، کہنے لگے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو حسین کو قتل کرے گا؟ ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، نوجوانان بنی ہاشم اندر داخل ہو گئے۔ جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جو جوان اندر داخل ہوا ہے اس کا نام تاریخ نے لکھا عباس ابن علی۔ برائے خوشنودی جناب حضرت عباس علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ محمد و علی محمد۔ بس عزیزان گرامی، جوانان بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین وہاں سے باہر آئے۔ اس کے بعد عباس سے کہنے لگے کہ عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بھیا عباس سفر کی تیاری کرو۔ اب ایک رات رکے مولا اس واقعے کے بعد، یا 2 یا 3 راتیں، تاریخ میں اختلاف ہے۔ بہرحال وہ جو آخری رات تھی اس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین اپنے گھر سے باہر نکلے تو میں بھی حسین کے پیچھے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ قبر رسول پر گئے اور قبر پہ جا کر کہنے لگے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، نانا اب حسین کو اپنے پاس بلا لیجئے، اب آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی نانا۔ ایک مرتبہ وہاں سے چلے، راوی کہتا ہے رات کا اندھیرا، میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں پیچھے پیچھے امام کے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ چلے گئے۔ ایک مرتبہ جا کر کہنے لگے بھیا آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، اب حشر میں ملاقات ہوگی بھیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں حسن کی قبر سے اپنی مادر گرامی کی قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ قبر زہرا پر جا کر میں نے یہ آواز سنی کہ کہہ رہے تھے کہ اماں حسین کا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ قبر مبارک سے جواب آیا اے میرے پیاسے بیٹے تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام ہو۔ راوی کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں قبر رسول پر گئے نا تو بڑے وقار کے ساتھ گئے، امام حسن کی قبر پر اپنے بھائی کی قبر پہ گئے تو بڑے وقار کے ساتھ گئے۔ عجیب بات تھی، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف ایسے دوڑے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانے کے لیے ارے بے قرار ہو کے دوڑا کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی سامان سفر باندھا گیا۔ ایک مرتبہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں آیا، میں نے مدینے والوں سے دیکھا کہ آج تم لوگوں کی سوگواری کا دن ہے۔ لوگوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ آنے والے شاید تو اجنبی، تجھے معلوم نہیں آج رسول کا نواسا رسول کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی لوگ آ رہے ہیں، امہات
جو ساری مومنین ہیں وہ آ رہی ہیں، سرکار کی ازواج میں سے تشریف لوگ آ رہے ہیں، ملنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں حسین کو پرسہ دینے۔ ایک مرتبہ وہ بیوی آئی جس نے اہل بیت سے وفا کی ہے، اللہ اکبر، اور اس بیوی کا نام ہے ام سلمہ۔ دیکھیں بڑے اسرار اس بیوی کو معلوم ہیں کربلا کے، ٹھیک ہے نا، بڑے اسرار معلوم ہیں سرکار کی اس زوجہ کو۔ ہمارا سلام ہو بی بی ام سلمہ پر۔ ایک مرتبہ آ کر کہنے لگیں حسین جا رہے ہو میں نہیں روکوں گی، بیٹا جہاں کہیں بھی جاؤ عراق کی طرف مت جانا۔ اس کے بعد ایک واقعہ نقل کیا، کہنے لگیں کہ حسین دیکھو ایک مرتبہ تم چھوٹے تھے نا، تو واقعہ یہ ہوا کہ رسول گھر میں آئے تھے اور کہنے لگے ام سلمہ آج ہماری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آئے تو ملنے مت دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دروازے پر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئی کہ کوئی آئے نہ ملاقات کے لیے۔ تم چھوٹے تھے، تم آئے اور تم نے کہا کہ نانی اماں ہمیں اپنے نانا سے مل۔ میں نے کہا کہ بیٹے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ آج ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر تم نے کہا کہ نانی اماں کیا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے لال حکم تو یہی ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تم چلے گئے، تم جانے لگے، اندر سے رسول کی آواز سنائی دی، ارے ام سلمہ کیا تو نے میرے حسین کو واپس کر دیا؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ میں آئی، میں نے کہا میرے بچے مجھے معاف کر دے، آج میں سمجھ گئی کہ دوسرے اور ہیں، اے حسین تیری بات اور ہے، چل میرے ساتھ، تجھے نانا نے بلایا ہے۔ حسین اپنے نانا کے پاس چلے گئے اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ نانا اور نواسہ جو ہیں وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ حسین کچھ دیر بعد میرے لال تیرے نانا کے گریے کی آواز بلند ہوئی، تیرے نانا کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ میں گھبرا گئی، جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ تو سینے سے لپٹا ہوا ہے، تجھے سینے سے لپٹا کر گریا کر رہے۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے میں ابھی اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوا تھا کہ پروردگار کا میسنجر، اس کا فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میرا یہ بچہ ارے سرزمین کربلا پر بے یار و مددگار شہید کیا جائے گا۔ مجھے جبریل نے اس کی قبر کی مٹی بھی دی ہے۔ بس میرے لال حسین وہ مٹی آج بھی میرے پاس ہے۔ میرے بچے تیرے نانا نے عراق کا نام لیا تھا، تو میری تجھ سے گزارش یہی ہے کہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا، لیکن عراق کی طرف نہیں جانا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، اس کے بعد فرمانے لگے نانی اماں ان انگلیوں کے درمیان نگاہ کیجئے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا حسین ارے ایک لاش دیکھ رہی ہوں جو بے گور و کفن ہے۔ کہنے لگے نانی اماں یہ آپ کے حسین کی لاش۔ خوشحال نمبردار مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیں۔ نمبردار اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔